تو اسٹارٹنگ فرام یو سر ابو ذر سلمان نیازی صاحب، یہ جو آپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا میرے سامنے ہے، بلکہ ایک دو ٹویٹس آپ نے کیے تھے کہ نیب ورسز حنیف حیدر، اور پھر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ ہیلڈ دیٹ اف ایکیوزڈ سول سرونٹ ایکسرسائزز آپشن آف voluntary return, he cannot hold any public office either in federal or in provincial government or any state organization. لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ وہ ایک ہی از فٹ انف ٹو بی دا انٹرم سی ایم. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے پاس بھی یہ جو پیج یہاں پر موجود ہے، یہاں پر یہ ریکویسٹ ہے فار ایکسیپٹینس آف والنٹری ریٹرن، یعنی کہ وہ جو پیسے انہوں نے لیے تھے افضل صاحب سے، تو اس بارے میں انہوں نے پھر ریٹرن بھی کیا تھا اور شیخ محمد افضل صاحب سے کہ جی یہ پیسے لیے تھے اور پھر کس طریقے سے اس کی واپسی یقینی بنائی گئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جو پیسے تھے یہ کرپٹ پریکٹسز کے لیے یوز کیے گئے تھے، اور پھر چیئرمین نیب کے نام انہوں نے یہ کرتے ہوئے اپیل کی تھی کہ جی مجھے اس کیس سے نکالا جائے. کیا قانون کیا کہتا ہے؟ ہو سکتی تھی یہ تعیناتی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیں اس کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے ستی صاحب. دیکھیں اس میں جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے وہ آرٹیکل 224 اور آرٹیکل 224A جو ہے آئین کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ انٹرم چیف منسٹر کس طرح اپوائنٹ ہوگا. اس میں جو ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی وہ ہے کنسلٹیشن، ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہوگا، اور ان کیس اگر کنسنسس کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا اپوائنٹ تو پھر الیکشن کمیشن کو پاور دی ہے وہ اپوائنٹ کرے. اب اس میں جو دو انہوں نے پہلے میں بتا دوں، انہوں نے دو آبجیکشنز لیے ہیں احسن اقبال صاحب کے، اس میں اس کی قانونی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے. ڈوئل نیشنل کی جو بار ہے، جو اس کی ممانعت ہے، وہ صرف MNA یا سینیٹر یا MPA کے لیے ہے. باقی ایڈوائزرز بھی بن سکتے ہیں نیشنل، انٹرم CM بھی بن سکتے ہیں، اس میں کوئی قانونی ممانعت نہیں ہے. اور دوسری بات، کیا سرونگ آفیسر بن سکتا ہے یا جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوا ہو؟ بالکل یہ بھی بن سکتا ہے، اس پہ بھی 2 سال کی بار اپلیکیبل. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس کے اندر لوگ رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ سپوز کہ اگر کوئی برطانوی شہری ہے، یعنی کہ جس نے ملکہ برطانیہ یا بادشاہ برطانیہ سے وفاداری کا عہد لیا ہو، تو وہ کس طریقے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، بھلے نگراں ہی کیوں نہ ہو؟ تو یہ کوئی بار نہیں ہے اس پہ؟ میں یہی کہہ رہا بننا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں قانون میں ممانعت نہیں ہے، یہ آپ کا اخلاقی آرگومنٹ ہے اور میں آپ کے آرگومنٹ سے اگری کرتا ہوں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قانون میں ممانعت ہے. اور اسی طرح کیا 2 سال ریٹائر ہوا انسان یا سرونگ آفیسر بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. دوست محمد خان صاحب جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، وہ 2018 میں بنے تھے. یہ علی محمد خان صاحب کو بہتر پتا ہوگا، وہ 4 مہینے ان کو ہوئے تھے ریٹائر ہوئے، تو ہی واز ایز اے CM، تو وہ بھی قانون میں بار نہیں ہے. پہلے میں نے کہا آپ کو یہ احسن اقبال صاحب کے دونوں پوائنٹس میں کلیئر کر دوں. دیکھیں بات اتنی سی ہے، دیکھیں ایک ایشو ہوتا ہے. راحیل شریف صاحب کی مثال بھی سامنے ہے سر. جی بالکل بالکل بالکل، وہ تو جی پاکستان سے باہر جا کے ہو گئے نا، وہ تو ان کے ملک کا قانون دیکھنا ہوگا. ویسے میں آپ کو ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز دیکھیں، سپریم کورٹ جو ہے نا اس کی 2 ججمنٹس ہیں، ایک حنیف حیدر کا کیس ہے اور ایک سو موٹو نمبر 17 آف 2016 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص والنٹری ریٹرن کرتا ہے، جو محسن نقوی صاحب نے کیا ہے، تو یہ سول سرونٹس کے کیس ہے، اس سے ہم اس کا مطلب نکالنا ہے کیا ہے. تو وہ کہتے ہی ہیں کہ صرف کوئی انسان یہ اکیوزڈ والنٹری ریٹرن کرتا ہے، دیٹ مینس کہ وہ اپنی جو اس کا کیپبلٹی ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے، تو وہ واپس پیسے دے رہا ہے، تو یہ مس کانڈکٹ کا کیس بھی بن جاتا ہے ساتھ ساتھ. تو ایسا انسان وفاقی یا صوبائی حکومت یا کوئی وفاق کے یا صوبائی حکومت کے انڈر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی پبلک آفس ہے، وہ اس کو ہولڈ کرنے کا اہل نہیں ہے. یہ ایک مس کانڈکٹ کا کیس نہیں ہے. اس وجہ سے میری نظر میں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے، آرٹیکل 189 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہے، اس کا پرنسپل جو ہے آن آل اسٹیٹ بائنڈنگ ہے. بالکل جی. تو میری نظر میں اس ججمنٹ جو فیصلہ ہے اس میں جو لا سیٹ ہوا ہے اس کے تحت یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے اس میں تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ ایک اتنا سا، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لا کا درجہ بھی رکھتے ہیں، بالکل بائنڈنگ بھی ہوتے ہیں، اور پھر آگے بھی ان کی مثالیں لی جا سکتی ہیں اس حوالے سے. بالکل بائنڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ذرا یہ بتائیں علی محمد خان صاحب، یہ فیصلہ ہو گیا، بیانات بھی اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں، کیا سوچ رہی ہے جی آپ کی پارٹی؟ کیا کریں گے؟ اب جائیں گے پھر سپریم کورٹ کے پاس یا قبول کریں گے اس کو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان، پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب، 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ، اور جس کے بارے میں یہ بات آج سے نہیں
کئی سالوں سے جب سے ہماری لولی لنگڑی جمہوریت اس ملک میں واپس آئی ہے کہ جو پنجاب جیتا ہے وہ وزیر اعظم بھی بناتا ہے. تو کیا 12 کروڑ کے صوبے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس پہ اعتماد ہو سب کو؟ بہت بڑا المیہ، بہت بڑا سوالیہ نشان. نمبر 1. نمبر 2، یہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کیوں ہوئی ہیں، ارلی الیکشن کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اور خدا کے بندو، نارمل حالات نہیں ہیں کہ کسی حکومت نے 5 سال پورے کیے ہیں اور پرفارمنس پہ ووٹ ہوگا فلانا ہوگا. اس ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے. اس ملک کے وزیر اعظم کو رات کے 12 بجے گھر بھیجا گیا. پارلیمنٹ کے سامنے پریزن وینز آئیں جو پورے پارلیمنٹ کی نہیں صرف 22 کروڑ عوام کی توہین ہے. کہ پریزن وین کا کام کیا تھا؟ پریزن وین تو جا کے 28 گیروں کے اور 2 نمبر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں جو سب کو پتا ہے کون اس ملک میں دہشت گرد ہے، کون 28 گیرا ہے، کون 10 نمبری ہے. وہ تو کھلے پھریں اور اقتدار میں بھی آ کے بیٹھیں. اور وہ لوگ جو اس ملک کی سٹیٹس کو سے لڑنے چلے، جو اس ملک کی پاک سرزمین کو امریکہ جیسے ملک کے حوالے نہیں کرنے کے لیے تیار کیا، ہم آپ کو بالکل نہیں دیں گے. جو کرپٹ مافیا کے سامنے کھڑے ہیں ان پہ رجیم چینج ہوئی اور آخر میں جا کے وزیر اعظم عمران خان کو گولیاں بھی کھانی پڑی. ارشد شریف جیسا شخص شہید ہوا اور اس ملک میں اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، شہباز گل کے ساتھ. عام حالات نہیں ہیں. ان حالات میں کوشش یہ کی جانی چاہیے تھی اور جانی چاہیے کہ جو ہوا سو ہوا، آئیں اب اس ملک کو ٹھیک کریں اور آئیں ہم جو ہے مل کے کچھ فیصلے کچھ ایسے کر لیں جس میں سب کو اعتماد ہو اور فیصلہ عوام کو کرنے دیں. کوئی اس ملک کا ماما نہ بنے، کوئی اس ملک کا چاچا نہ بنے. فیصلہ عوام کو کرنے دیں. وہ عمران خان کو چاہتے ہیں، وہ نواز شریف کو چاہتے ہیں، وہ زرداری کو چاہتے ہیں. علی محمد خان صاحب کیوں نہیں ہوا کنسنسس؟ نہیں ہوا تو آپ اور ٹرائی کریں. 22 کروڑ میں ایک تو نام نکل آئے گا نا. اگر 12 کروڑ کے صوبے میں ایک بھی نام نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر 12 کروڑ کے صوبے میں ایک بھی نان کنٹروورشل نام نہیں ہے پھر الیکشن ہی نہ کرو یار ادھر. یہ تو عوام کی توہین ہے. اس ملک میں بڑے بڑے آنریبل آنےسٹ افسران موجود ہیں. اس ملک میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی ذات میں پاکستان ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو ایک نوالا حرام کا نہیں کھلایا. پنجاب بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے، پورا پاکستان بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے. تو میرے خیال میں اگر اس ملک کی سب سے بڑی جماعت، اور یہ تو صرف تحریک انصاف کی بات ہے نا جس کے ساتھ یہ سارا کھیل کھیلا گیا، میں کہتا ہوں پیپل پارٹی اس ملک کی ایک بڑی جماعت ہے. اس میں پنجاب میں ان کی پوزیشن کمزور ہے، لیکن اگر پیپل پارٹی ایسی جماعت جو پنجاب میں کمزور ہے، اس حوالے سے کروں وہ بھی اعتراض کرے تو اس اعتراض کو بھی سنو. کیونکہ 3-4 بڑی جماعتوں کو جس نام پہ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، بہترین ہو گیا. ادھر اعظم خان صاحب کا نام آیا ہے، جو ہے ہمارے فارمر بیورو، ٹھیک ٹھاک ہو گیا کام، سب اس پہ مطمئن ہے، سابق وزیر اعلیٰ بھی، اپوزیشن لیڈر بھی. تو پنجاب میں کوئی آسمان جو ہے کوئی نیچے آ گیا ہے، کوئی سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے. کیوں ہوا ایسا؟ یہ پوچھ لیتے ہیں قادر مندوخیل صاحب سے. ظاہر ہے کہ دیکھیں اگر کنٹروورشل ہے تو کوئی اور نام لے آؤ.